وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ شعب الایمان حدیث نمبر 8944۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار، جب اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو عادت یہ بنانی چاہیے کہ جب بھی ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کریں، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پھر سلام کی سنتیں و آداب بھی ملحوظ رکھیں، یعنی دونوں ہاتھ خالی ہوں، اور یغفر اللہ لنا ولکم یہ کہیں، پھر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے محبت بھی پیدا ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سلسلہ بھی ہوگا۔ عاشقان رسول آج 26 رجب المرجب ہے، اور 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت عظیم معجزہ عطا فرمایا، جس کو معراج کہتے ہیں، اور بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنن فانن مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں سے لامکان پر پہنچے، آسمانوں پر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ بیت المعمور میں آپ نے سارے نبیوں سارے فرشتوں کی امامت فرمائی، مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ ساتوں آسمان سے اوپر تشریف لے گئے، عرش اور کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے، کائنات کی سرحدیں پار کر کے لامکان کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، رات کے مختصر سے حصے میں اس قدر فاصلہ طے کر کے عرش علا سے بھی اوپر تشریف لے جانا، پھر واپس تشریف لانا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے جب آپ واپس حجرہ اقدس میں تشریف لائے تو حجرہ مقدسہ کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ اس کو شاعر نے یوں نظم کیا ہے، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، خوب یہ معجزہ آج کی رات ہے، مرحبا اللہ کی عنایت مرحبا، برا کی قسمت مرحبا، آقا کی رفعت مرحبا، چشمان نبوت مرحبا، معراج کی عظمت مرحبا، برا کی سرعت مرحبا، اسماء کی صحت مرحبا، اقصی کی شوکت مرحبا، نبیوں کی امامت مرحبا، مکین لامکا کی عظمت مرحبا۔ خوب یہ معجزہ، خوب یہ معجزہ، خوب یہ معجزہ آج کی رات ہے، مرحبا 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 مرحبا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ عرش حق آپ کے زیر پا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زہے عزت و اطلاع محمد
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن انوار جمال مصطفیٰ کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ واپس حجرہ اقدس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجرہ مقدسہ کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی، اور مکہ مکرمہ سے سدرۃ المنتہا تک سفر کتنا ہے؟ 50,000 سال کا، اس سے آگے کتنا ہے اللہ جانے۔ اور یہ سفر اللہ اکبر سیرت حلبیہ میں ہے، یہ آمد و رفت، یہ جانا اور یہ آنا، یہ 3 یا 4 ساعت میں ہوا، 3 یا 4 سیکنڈز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون چل سکتا ہے تیری رفتار کے ساتھ؟ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں یہ واقعہ یعنی واقعہ معراج اس عالم سے تعلق رکھتا ہے کہ وہاں کا ہر کام تھوڑے عرصے میں ہو سکتا ہے۔ مثلا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں، سیکنڈ میں۔ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، ایک سیکنڈ میں آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے پر چھری رکھی گئی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اسی لمحے سدرۃ المنتہا سے آ کر اس چھری کو الٹ دیتے ہیں اور چلنے نہیں دیتے۔ اس عالم کی رفتار ایسی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں بھائی ڈال دیتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کنویں کے پیندے میں نیچے تشریف لائیں، اس سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کو پروں پر لے کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام کی ایسی رفتار ہے۔ تو یہ وہ عالم ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم سینکڑوں ارواح کو، سینکڑوں انسانوں کی روحوں کو مشرق میں، مغرب میں قبض کرتے ہیں۔ اچھا غور کریں، ہماری نظر جو ہے ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کا جسم مبارک ہزاروں درجے نظر سے بھی لطیف تر ہے، اگر 3-4 ساعت میں آسمانوں سے تجاوز کیا تو کیا تعجب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چند سیکنڈز میں عرش معلیٰ سے اوپر جا کر واپس تشریف لے آنا ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کچھ محال نہیں۔ اب غور کیجئے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں،
مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں، دنیا بھر میں جو گناہ کروا رہا ہے شیطان تو کروا رہا ہے، اور وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رفتار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوائیں دور دراز مقامات پر لے جاتی تھیں۔ غدوها شہر ورواحها شہر، ترجمہ کنز الایمان، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ، شام کی منزل 1 مہینے کی راہ۔ ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، آپ کو تیز رفتاری سے سفر کرواتی تھیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی قدرت سے، اس کے کرم سے بیت المقدس، پھر 7ویں آسمان، پھر عرش و کرسی سے اوپر لامکاں پر تشریف لے گئے۔ وہ عقل سے سوچتے ہیں نا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اعلی حضرت فرماتے ہیں گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، فاصلے، سفر، منزلیں سب اسی نے پیدا کی ہیں، چاہے فاصلے سمیٹ دے چاہے فاصلے بڑھا دے۔ عقلوں میں یہ بات آتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک لاٹھی، آپ کا مبارک عصا، آپ کی مبارک اسٹک جو تھی وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تو بہت سے معجزات ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے چچا زاد بہن ہیں، ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں معراج کے سفر سے آگاہ کیا۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ لوگ آپ کے در پہ آزار ہوں گے، مگر آپ تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے اس پر استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ تشریف فرما تھے معراج کے بعد، آپ فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔ ابو جہل کا گزر ہوا تو اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ فکر مندی کے حالت میں ہیں، الگ تھلگ ہیں، تو معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ اس نے کہا کیا اس سفر کے بعد صبح کو آپ ہمارے شہر میں موجود ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ بدباطن، وہ دشمن رسول، وہ گستاخ رسول، وہ بدبخت ابو جہل لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، کمزور ایمان والوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کے لیے اس نے تدبیر کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو آپ کے پاس بلا کے لاؤں تو انہیں بھی آپ بات یہ بتائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل لوگوں کو بلا کر لایا، اے بنی کعب آؤ آؤ۔ ابو جہل کی آواز سن کر لوگ دوڑے دوڑے پہنچے، سب اکٹھے ہو گئے۔ ابو جہل اور وہ لوگ جو ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ تو ابو جہل نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، آپ رات کی وہی باتیں مجھ سے بیان کریں اور اپنی قوم کو بتائیں۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رات بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا صبح آپ یہی ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے جلد ہی لوٹا دیا گیا۔ اس پر کسی نے استغفر اللہ کفار نے تالیاں بجائیں اور کسی نے حیرت سے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے تالیاں بجانا جو نا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص مطعم نامی اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی باتیں واضح تھی، میں گواہی دیتا ہوں استغفر اللہ، آپ سچے نہیں ہیں۔
ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے 1 مہینہ سفر کرتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے؟ لات و عزا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ یہ الخصائص الکبریٰ کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کیا۔ اچھا، بعض لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، یہ سفر کتنا 1 مہینے کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں رات سفر کیا۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو آسمانوں کی سیر کا نہیں بتایا، آپ نے لامکان کے سفر کا نہیں بتایا، سدرۃ المنتہا کا سفر نہیں بتایا، آپ نے ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق بتایا۔ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں، تو مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اور آپ اس کی طرف دیکھتے رہے، نشانیاں بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھے۔ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، خدا کی قسم وہ بالکل درست ہیں۔ مسجد اقصی آپ کے سامنے لائی گئی، تخت بلقیس پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا۔ قرآن پڑھیں نا تو مسجد اقصی بھی لائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پردے اٹھا دیے گئے اور بیت المقدس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر ہو گیا۔ تو کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، خوب یہ معجزہ آج کی رات ہے، خوب یہ معجزہ آج کی رات ہے، مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ کی عنایت، مرحبا برا کی قسمت، مرحبا آقا کی رفعت، مرحبا چشمان نبوت، مرحبا معراج کی عظمت، مرحبا برا کی سرعت، مرحبا اسماء کی صحت، مرحبا اقصا کی شوقت، مرحبا نبیوں کی امامت، مرحبا مکین لامکا کی عظمت، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو قافلوں کے بارے میں بتایا، تو کفار مکہ نے پوچھا وہ قافلے کب پہنچیں گے؟ فرمایا بدھ کے روز پہنچیں گے۔ اب سورج بدھ کا غروب ہونے والا تھا، قافلہ نہیں پہنچا تھا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے بندے کو سچا کر دے۔ وہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور بدھ کا دن کا جو وقت ہے وہ بڑھا دیا گیا، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ کسی نے کہا سورج غروب ہو گیا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ قافلہ بھی پہنچ گیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ معراج کے سفر کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ کفار آپ کے پاس آئے اس امید سے کہ ابھی ان کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی اور آپ صدیق کہلائے۔ جبریل امی علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق جو ہے صدیق اکبر کریں گے۔ اور ایک بہت عشق بھری بات بتاؤں، سبحان اللہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معراج کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دلہن کی خوشبو جیسی خوشبو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دلہن کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ انشاءاللہ عز و جل بشرط صحت و زندگی کل دیدار الہی کے عنوان سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان سر سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، قرب خاص پایا،
قرآن پاک میں کن آیات میں اس کا بیان ہے اور وہاں کیا کیا عنایات ہوئیں، کچھ انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں رجب کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، کل کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی